اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ اس غلام کی فضیلت کا بیان جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک غلام جب اپنے آقا کا بھلا چاہے اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: آقا کا بھلا چاہنے کا مطلب ایمانداری سے آقا کے کام کرنے اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت ہے، اور اللہ کی عبادت سے مراد اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی ہے۔ ایسے غلام کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوکر غلام کے لیے جو اپنے آقا کی بھلائی اور اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے 2 گنا اجر ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں غلام ہونے کی حالت میں مرنے کو پسند کرتا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: بھلا اور اچھا وہ غلام ہے جو آقا کا بھی ہتیشی ہو اور اپنے رب کا بھی عبادت گزار ہو۔ انسان جب غلام ہو تو وہ اپنی مرضی سے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، نہ فریضہ حج ادا کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، کیونکہ غلامی میں وہ اپنے آقا کی مرضی اور اجازت کا پابند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یہ ہے کہ غلامی کی وجہ سے ان کاموں کی فضیلت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ غلام ہونے کی حالت میں مجھے موت آئے تاکہ میں دوہرے اجر کا حقدار ہو سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اپنے مالک کا وہ حق بھی ادا کرتا ہے جو اس کے ذمے ہے اور اس کی بھلائی اور پالن بھی کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر لکھا جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: یعنی مالک کی خدمت اور بھلائی کا حق ادا کرتا ہے، لیکن یہ فرما برداری شرط کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ، یعنی مالک کے ایسے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کسی بھی انسان کی فرما برداری ضروری نہیں بلکہ نہ ماننا ضروری ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔